جب ابا اور اماں کی شادی ہوئی، دیکھنے والے کہتے تھے کہ اس بےجوڑ شادی کا انجام جدائی ہوگا، لیکن انجام سے بے پرواہ قدرت نے مجھ کو ماں اور باپ کے درمیان ایک پل کی صورت میں پیدا کر دیا، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ میں صرف 3 ماہ کی تھی کہ اماں اور ابا میں طلاق ہو گئی۔ اب میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ماں کی محبت بھری گود کو ترستی، کبھی باپ کے پیار بھرے بولوں کو تڑپتی۔ پہلے باپ نے مجھ کو ماں سے چھینا، پھر حالات نے ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد موموں کی کاوشوں سے ماں کا گھر تو آباد ہو گیا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جب دل میں ماں سے ملنے، ان کے آنچل میں زندگی بسر کرنے کی امید کا دیا بجھ گیا، جب دوسرے بچوں کو ماں سے لپٹتے دیکھتی، دل میں ایک پھونک سی اٹھتی۔ ابا جلد ہی میری ذمہ داری سے گھبرا گئے۔ تبھی نانی امی کی خواہش پر میں باپ کے گھر سے نانی کے ہاں منتقل ہو گئی۔ ماں سے جدائی کا درد تو سہنا تھا، باپ سے جدائی کا دکھ بھی سہ لیا۔ والد نے نانی سے وعدہ کیا کہ اپنی بچی کا خرچہ میں آپ کو دیا کروں گا۔ ایک وعدہ کریں کہ اس کو ستیلے باپ کے حوالے نہ کریں گی اور نہ یہ ماں سے ملنے اس کے گھر جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک غیر شخص کے ٹکڑوں پر پلے اور میرے ہوتے وہ ستیلے باپ کو ابا کہہ کر پکارے۔ یہ میری غیرت کو گوارا نہ ہوگا۔ نانی امی نے وعدہ کر لیا کہ مجھ کو بھی میری ماں کے حوالے نہ کریں گی اور نہ ان کو مجھے لے جانے دیں گی۔ ان کے اطمینان دلانے سے میرے والد مطمئن ہو گئے۔ والدہ کبھی کبھار ملنے کو نانی امی کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میں ان کی ماں کے آنچل کے سائے میں آ گئی ہوں تو وہ خوش ہو گئی، بولی ہمیشہ کی جدائی سے کبھی کبھار کا ملنا پھر بھی غنیمت ہے۔ بیٹی کی صورت تو دیکھ لیا کروں گی۔ اب وہ آتی تو مجھے گود میں بھر لیتی اور میں بھی ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی تھی، لیکن یہ کبھی کبھار کا ملنا پیار کی پیاس کو اور بھڑکا گیا۔ اب ماں جب میکے آتی، میں دوڑ کر ان کے گلے لگتی، وہ رونے لگ جاتی، تبھی میں بھی ان سے لپٹ کر خوب آنسو بہاتی۔ وہ نانی امی سے کہتی میری بیٹی مجھے دے دو۔ نانی عذر کرتی کہ اس کا باپ میرے حوالے اس وعدے پر کر کے گیا ہے کہ میں اس کو تمہارے حوالے نہ کروں گی اور نہ ستیلے باپ کے گھر بھیجوں گی۔ اب تم مجھ کو وعدہ شکنی پر مجبور نہ کرو اور اس بڑھاپے میں جھوٹا نہ بناؤ۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب امی آ کر روتی دھوتی، میرا دل بھی ان کی طرف کھینچنے لگتا اور میں ان سے یوں لپٹ جاتی جس طرح کوئی بیل کسی درخت سے لپٹ جاتی ہے۔ تب ان سے جدائی موت جیسی تکلیف دہ لگنے لگتی۔ یہاں چاہ ہوتی کہ ماں کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤں، مگر بوڑھی نانی کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی لڑیاں میرے پیروں کی زنجیر بن جاتی۔ کبھی کبھار ستیلے والد بھی ماں کے ساتھ آتے تھے اور ہم ماں بیٹی کو اداس ملاپ دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ آخر کار یہ آئے دن کا رونا رنگ لے آیا۔ ایک روز نانی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گھر میں چھوٹی خالہ اور میں تھے۔ نانی کی حالت بگڑ جانے سے ان کو ہاسپٹل لے جانا ناگزیر ہو گیا۔ خالہ نے پڑوس میں جا کر منت کی کہ ان کی والدہ کو ہاسپٹل لے جانے میں مدد کریں۔ پڑوسی نانی کو ہاسپٹل لے گئے۔ میں اور خالہ گھر پر تھے۔ خالہ نے امی کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے ساتھ آئیں اور خالہ کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ جواب ملا بیٹی میں تمہارا ابو ہوں، تمہاری نانی ماں کے لیے گھر سے کچھ اشیاء ہاسپٹل لے جانی ہے۔ میں نے آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ انہوں نے کچھ مطلوبہ اشیاء گھر سے لی اور کہا تمہاری نانی اور خالہ رات کو ہاسپٹل میں ہی رہیں گی، تو کیا تم گھر پر اکیلی رہو گی؟ میں پڑوس والی خالہ کے گھر چلی جاؤں گی انکل۔ بیٹی اس سے بہتر نہیں کہ تم اپنی امی کے پاس رہ جاؤ۔ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تم کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑ دیتا ہوں۔ 1-2 دن کی بات ہے، جب تمہاری نانی گھر آ جائیں گی تو لوٹ آنا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ ایک بار اپنی ماں سے لپٹ کر سوں۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ جلدی سے فیصلہ کرو۔ مجھ کو تمہاری نانی امی کو کمبل اور برتن وغیرہ پہنچانے ہیں۔ بس انہوں نے اتنے پیار سے بات کی کہ میں فوراً کپڑے بدل کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ہاسپٹل سے پہلے امی کا گھر پڑتا تھا۔ ستیلے ابو نے رستے میں گاڑی روک لی، بولے تمہاری امی ہاسپٹل سے گھر آ چکی ہیں، ان سے ملو گی، ہمارا گھر بھی دیکھ لو۔ میں چپ رہی تو انہوں نے گاڑی گلی میں موڑ لی اور کچھ آگے جا کر ایک گھر کے گیٹ پر روک کر ہارن دیا۔ تبھی گیٹ کھلا، سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی جیسے میرے تن مردہ میں نئی روح پڑ گئی۔ میں تیزی سے گاڑی سے اتر کر گیٹ کے اندر پہنچی اور ماں سے لپٹ گئی۔
وہ بھی مجھے خود سے بھیج کر پیار کرنے لگی۔ تبھی ان کے شوہر نے کہا، سریا بچی گھر میں اکیلی تھی، میں نے مناسب خیال کیا کہ اس کو تمہارے پاس چھوڑ دوں۔ تم لوگوں نے اگر ہاسپٹل چلنا ہے تو گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ابھی تو میں ہاسپٹل سے آئی ہوں، گھر کا کام پڑا ہوا ہے، نعیم بھی اسکول سے آنے والا ہے، آپ جائیں، میں ابھی نہیں جا سکتی، ہم شام کو امی کے پاس ہو لیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور میں امی کے پاس ان سے لگی کھڑی رہ گئی۔ میں ماں کے پاس پہنچ کر خوش ہو گئی، نانی کی تمام فکر بھول گئی۔ نانی سے بھی پیار تھا لیکن ماں آخر ماں تھی، ماں کی تو بات ہی سب سے الگ تھی۔ ستیلا باپ بھی ایسا برا نہ لگا، محبت سے بلاتا تھا اور نرمی سے پکارتا تھا، ہر فرمائش پوری کرتا، کسی شے کی کمی نہ ہونے دیتا۔ یہاں آ کر روح کی کافی قرب دور ہو گئے تھے۔ میرے سگے والد 2-3 ماہ بعد کہیں چکر لگاتے۔ دوسری شادی کے بعد ان کی میری طرف توجہ کم ہوئی تو نانی امی کے گھر بھی آمدرفت گھٹتی گئی۔ نانی نے بھی جان بوجھ کر ان کو اپنی بیماری کی اطلاع نہ دی تھی کہ میرے سگے اور ستیلے والد میں ہاسپٹل میں ٹکراؤ نہ ہو۔ اس وقت تو انکل عارف اور امی ہی نانی کا علاج معالجہ کروا رہے تھے۔ سگی ماں کے گھر آ کر وہ خلا بھی بھر گیا جو والدین کی علیحدگی کے بعد سے میرے اندر بڑھتا رہتا تھا۔ یہاں میں ذہنی طور پر خاصی آسودہ ہو گئی تھی۔ جب والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں ماں کے پاس چلی گئی ہوں، انہوں نے نانی سے بہت جھگڑا کیا۔ نانی امی نے ان کو سمجھایا کہ مجھ کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے، مرتے مرتے بچی ہوں، لڑکی کو گھر میں اکیلا کیسے چھوڑ دیتی، وہ سگی ماں کے پاس ہے تو محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بیٹی اریبہ کی منگنی کر دی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں بھی نہ رہی تو صاحبہ کا کیا بنے گا، میں اپنی بچی کو لے جاؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا، میرے ہوتے یہ ستیلے باپ کے گھر کیوں رہے، ٹھیک ہے تو لے جاؤ، تم کو کس نے روکا ہے، میں کل ہی صاحبہ کو بلا کر تمہارے حوالے کیے دیتی ہوں۔ نانی نے والد صاحب سے کہا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اگلے روز انہوں نے مجھ کو والدہ سے پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ امی کو علم نہ تھا کہ کیوں بلوایا ہے۔ وہ جب مجھے لے کر نانی کے گھر پہنچی، تھوڑی دیر بعد میرے سگے والد آ گئے، وہ مجھے لینے آئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی کہ یہ لینے آئے ہیں اور رو کر منتیں کرنے لگی کہ مجھ کو یہیں رہنے دیجیے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ماں تو دوسرے کمرے میں جا بیٹھی تھی، وہ بھی رو رہی تھی، لیکن ابا کو کسی کے رونے دھونے پر ترس نہ آیا اور وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ انہوں نے اپنی ضد پوری کر لی، مگر ان کی بیوی نے مجھے دیکھ کر تیور چڑھا لے، بولی یہ وہاں ٹھیک رہ رہی تھی، کیوں لے آئے ہو، میری بیٹی ہے، حقدار ہے یہاں رہنے کی، تبھی لے آیا ہوں، تم کو کیا تکلیف ہے۔ والد نے سختی سے کہا تو بیوی خاموش ہو گئی، مگر اس کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ 2 ماہ میں ہی میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ گرچہ والد خیال کرتے تھے، کسی شے کی کمی نہ ہونے دیتے تھے، توجہ رکھتے تھے، اور یہی بات ستیلی ماں کو کھلتی تھی۔ 2 سال میں اپنے حقیقی والد کے گھر رہی، اس دوران ستیلی ماں نے ایک پل بھی مجھ کو سکون کا سانس نہ لینے دیا، اسکول داخل نہ کرایا، گھر کا سارا کام مجھ کمسن کے کندھوں پر لاد دیا، اپنے تینوں بچوں کی آیا بنا دیا۔ والد نے یہاں تک بھی برداشت کر لیا، لیکن ایک دن جب وہ اچانک گھر آئے، میرے بازوؤں پر نیل اور سر پر چوٹ کے نشان دیکھ کر گھبرا گئے، اپنے کمرے میں لے گئے اور کہا، بیٹی ڈرو نہیں، آج سب کچھ بتا دو کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ میں نے رو کر بتایا کہ مارتی ہے اور بہت ذلیل کرتی ہے، کھانا بھی باسی دیتی ہے جس سے میرا پیٹ خراب رہتا ہے۔ اب والد کو احساس ہوا کہ انہوں نے مجھے گھر لا کر کتنی غلطی کی ہے۔ میں نانی امی کے پاس ہی ٹھیک تھی، بے شک وہ کمزور اور بیمار تھی، مگر چھوٹی خالہ اریبہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، کہنے لگے تیار ہو جاؤ، میں تم کو تمہاری نانی ماں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، اس عورت سے تو میں آ کر نمٹوں گا۔ یوں انہوں نے مجھے پھر نانی ماں کے گھر پہنچا دیا، مگر جتا دیا کہ یہ آپ کے گھر رہے گی، بے شک اس کی ماں یہاں آ کر صاحبہ سے مل جایا کرے، مگر اس کو ستیلے باپ کے گھر نہ بھیجنا۔ نانی بولی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو میری بچی کی کیا حالت تم لوگوں نے کر دی ہے۔ نانی کے پاس آ کر میں نے سکون کا سانس لیا، گرچہ وہ زیادہ چلتی پھرتی نہ تھی، مگر خالہ تو تھی، میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ یہاں آ کر میں نے پھر سے داخلہ لے لیا اور اسکول جانے لگی۔ ایک دن امی آئی اور مجھ سے لپٹ کر بہت روئی، بولی بیٹی تیری خالہ کی شادی ہونے والی ہے اور نانی بیمار ہے، اریبہ کی شادی کے بعد میں امی کو یہاں اکیلا تو نہ چھوڑوں گی، اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی، تم کو میرے گھر رہنا ہوگا، تم کو باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
ان کے گھر رہ کر سوتیلی ماں کے سلوک کا مزہ چکھ آئی ہو۔ اب آئے تو صاف صاف بات کرنا، گھبرانا نہیں۔ حق ایسے کبھی نہیں ملتا جب تک حق کے لیے ہم بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ والد مجھے چھوڑ کر گئے تو پھر نہ آئے، امی ہمیں اپنے ساتھ لے گئی، تبھی خالہ کی شادی ہو گئی اور 6 ماہ بعد نانی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں مستقل سگی ماں کے پاس رہنے لگی۔ میرے حقیقی والد نے غالباً اس امر سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس زیادہ محفوظ اور خوش ہوں۔ یوں ہی وقت بیت گیا۔ 9 سال سوتیلے باپ کے گھر رہی۔ انہوں نے مجھ کو سگے باپ جیسی محبت دی اور کبھی اس پیار میں کمی نہ آنے دی۔ جب میں 16 برس کی ہو گئی تو ماں کا گھر بھی میرے لیے غیر محفوظ ہو گیا کہ میرے سوتیلے باپ یعنی انکل عارف کا بیٹا جو اپنے ماموں ممانی کے گھر رہا تھا، ماموں کے انتقال کے بعد اپنے والد کے گھر آ گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انکل عارف خود اس کو گھر لے آئے۔ یہ لڑکا جس کا نام کامران تھا کچھ عجیب سا تھا۔ نہ تو یہ ذہنی طور پر پوری طرح صحیح تھا اور نہ پوری طرح پاگل تھا۔ اس کی عمر 21 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم فربا اور عمر زیادہ لگتی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا، سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا اور انڈور گیم اکیلے ہی کھیلتا رہتا، مثلاً کیرم، تاش، لوڈو، شطرنج، غرض سبھی کھیل اکیلے کھیلتا۔ اس کا کام ٹی وی دیکھنا، کھانا اور سونا تھا۔ جب وہ کسی سے غرض نہ رکھتا تو کوئی بھی اس سے غرض نہ رکھتا۔ امی کے تینوں بچے اور میں سب ہم آپس میں کھیلتے، ہنستے، بولتے، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ، کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا۔ کچھ دن حالات معمول کے مطابق رہے۔ امی کامران کا بہت خیال بھی رکھتی تھی کہ یہ نارمل انسانوں جیسا نہیں ہے، اس پر خصوصی توجہ دیتی، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی، کپڑے وغیرہ اجلے اور استری کر کے اس کی الماری میں لگا دیتی اور کامران کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی کہ یہی انکل عارف کی ہدایت تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ امی اس لڑکے کی سوتیلی ماں ہے۔ کچھ دنوں سے میں کامران میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا، مجھے آواز دے کر بلاتا اور میرے ساتھ کیرم کھیلنے پر اصرار کرتا۔ میں اس کا کہنا مان لیتی کہ بیچارہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور اس کا کوئی دوست نہیں، تو شاید تنہائی نے اس کو ایسا کر دیا ہے۔ خدا جانے ماموں اور ممانی نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا کہ وہ ایسا ہو گیا، ورنہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے اور نہ زر پہنچاتا ہے، جتنا کھانے کو دو کھاتا ہی جاتا ہے۔ اس کے سوا اس میں کوئی دوسری بری عادت بھی نہ تھی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے انسیت محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نظر نہ آتی تو اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈنے لگتی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرا نام لے کر پکارنے لگتا۔ ہر کوئی اس کے اس رویے کو نظر انداز کر دیتا کہ سبھی کے خیال میں وہ ایک نارمل انسان جیسا تھا نہیں۔ رفتہ رفتہ اس کی میری جانب فتقی بڑھنے لگی، تبھی میری وحشت بڑھنے لگی۔ اب اس کی نظروں میں وہ سادہ اور بے لوث احساس نہ رہا، بلکہ کسی دوسری سوچ میں غرق رہنے لگا۔ اب مجھ کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا، کبھی کبھی تو اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے جھرجھری آ جاتی۔ وہ گھر جو پہلے میرے لیے چمن جیسا تھا، اب مجھے ایک اندھیرا اور سنسان جنگل لگنے لگا تھا۔ ہر لحظ ڈری ڈری رہنے لگی، جانے اب کیا ہو جائے، کیا خبر مجھ پر چھت گر پڑے کہ زمین زلزلے سے اچانک شک ہو جائے۔ ہر سانس خوف کی ایک لہر بن کر میرے سراپے میں اترتی تھی اور یقین کی دیواروں میں دراڑیں ڈالتی جاتی تھی۔ اس روز ماں گھر پر نہ تھی، کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ کامران جو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک جاگی، جیسے معصوم اور بے بس ہرن کو دیکھ کر چیتے کی آنکھوں میں شکار کرنے کی خواہش ایک جھپٹ بن کر لپکنے لگتی ہے۔ میں نے کامران کی جانب دیکھا تو وہ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جہاں کھڑی تھی وہیں میرا وجود ٹھٹر کر رہ گیا، خوف سے کانپنے لگی، سوچ رہی تھی کہ آج میں نہ بچ سکوں گی، شاید یہ مجھ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ آخر وہ بری گھڑی آ گئی۔ وہ ایک خونخوار چیتے کی طرح میری طرف بڑھا ہی تھا کہ قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس وقت جب یہ طاقتور ادھورے ذہن کا انسان میری معصومیت کو زخمی کرنے والا تھا، گیٹ کے لاک میں کسی نے باہر سے چابی گھمائی۔ یہ والدہ تھی، کیونکہ چابی انہی کے پاس ہوتی تھی۔ وہ جب باہر جاتی، واپسی میں باہر سے گیٹ کو چابی سے کھول کر اندر آ جاتی تھی۔ سچ کہوں کہ ماں کے آنے سے ایک قیامت مجھ پر ٹوٹنے سے رہ گئی۔ شکر کیا کہ بچاؤ ہو گیا، کیا جانتی تھی کہ یہ بچاؤ جو تباہی کا پیش خیمہ ہے، اصل قیمت تو آگے منتظر ہے۔ اس کے بعد تو دن اور رات کسی بھی وقت ایک لمحے بھی مجھ کو چین نصیب نہ ہوا۔
ہر پل ایک نئے خوف کی موسلا دھار بارش میں بھیگتی اور کانپتی رہی۔ ماں بھی بخوبی جان گئی تھی کہ میں کس وجہ سے پریشان رہنے لگی ہوں۔ پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے، کیوں ڈری ڈری رہتی ہو؟ آخر میں نے بتا دیا کہ کامران سے ڈرتی ہوں۔ بیٹی، کامران عارف کا سگا بیٹا ہے، تمہاری خاطر وہ کیوں اس کو اپنے گھر سے نکالے گا یا دوسری جگہ بھیجے گا؟ یوں بھی وہ ذہنی پسماندہ ہے، تو ایسے بچوں کی جگہ صرف ان کے اپنے باپ کا گھر ہی ہوتا ہے، دوسرے کب ان کو رکھتے ہیں۔ میں عارف سے نہیں کہہ سکتی کہ تم کامران کو گھر سے نکالو، کیونکہ میری بیٹی اس سے ڈرتی ہے۔ یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں جلد سے جلد کوئی اچھا رشتہ ملے تو تم کو تمہارے گھر کا کر دوں۔ اب ماں کو کیا خبر کہ میں کامران سے کیوں ڈرتی ہوں، کیونکہ میں اس کے اندر کے حیوان وحشی کو دیکھ لیا ہے۔ مگر ماں سے یہ بات کہنے کی جرات بھی نہ ہو رہی تھی۔ مبادن وہ مجھے میرے حقیقی باپ کے حوالے کر دے، جہاں سوتیلی ماں کے روپ میں ڈسنے کو ایک ناگن موجود تھی۔ ماں کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں اعتماد کی چھت کسی وقت گر سکتی ہے، سو وہ روز عارف انکل کے سر کھانے لگی کہ کوئی اچھا رشتہ دیکھیے، جلد سے جلد میں لڑکی کو بیاہ دینا چاہتی ہوں، جوان بیٹی کا گھر بٹھائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ یوں تو عارف انکل بہت اچھے انسان تھے، لیکن ان کو میرے بیاہ کی کوئی فکر نہ تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ جلدی نہ تھی۔ امی زیادہ کہتی تو چڑنے لگتے، اور کامران سے تو اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ ایک دن پڑوس میں شادی تھی، امی اپنے شوہر، بچوں اور کامران کے ساتھ شادی میں چلی گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہ تھی، میں نہ گئی۔ جب شادی کی رسومات شروع ہوئی تو لوگ مہو ہو گئے، تو کامران نے دوار پھلانگی اور گھر کے اندر کود آیا۔ دھم کی آواز آئی اور میں چونکی۔ باہر نکل کر دیکھا تو برآمدے سے گھر کے اندر آ رہا تھا۔ آتے ہی اس نے لائٹ بند کی اور پھر مجھے دبوچ لیا۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پھر اتنی زور سے چیخیں ماری کہ وہ گھبرا گیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تب میں نے سر پٹ گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی اور کھول کر باہر نکل گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں شادی والے گھر جا کر امی کو بتاتی، لیکن وہاں اس قدر رش تھا کہ ان کو بھیڑ میں تلاش کرنا پڑتا۔ میں تو ننگے سر ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ سوچا کہاں جاؤں، لیکن جس پنچھی کے پنکھ کٹ گئے ہوں اس کی اڑان کہاں تک ہوتی ہے، بھاگ کر جاتی کہاں۔ بھاگتے بھاگتے آگے ایک نوجوان سے ٹکر ہو گئی، وہ اور میں دونوں ہی گرتے گرتے بچے۔ وہ بیچارہ حواس باختہ ہو گیا۔ میں نے کہا، بھائی مجھے بچا لو، کچھ برے لوگ میرے تعاقب میں ہیں، مجھ کو میری خالہ کے گھر پہنچا دو۔ تمہاری خالہ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے پتہ بتا دیا۔ خالہ کا گھر نزدیک نہ تھا تو زیادہ دور بھی نہ تھا۔ کہنے لگا، اچھا میری گاڑی سامنے موجود ہے، تم اس میں بیٹھو، میں تم کو جہاں کہتی ہو پہنچا دیتا ہوں۔ دراصل وہ خالو کا رشتہ دار تھا۔ میرے پتہ بتانے سے اس نے سمجھ لیا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ وہ مجھے خالہ کے گھر لے آیا۔ جب خالہ نے مجھے ویشے زدہ اور اس حال میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ بولی، صاحبہ کیا ہوا ہے تجھے؟ اور یہ تو اس وقت رات کو، سر پر دوپٹہ، نہ پیروں میں چپل، ایسا کیا ہو گیا جو تو اس طرح گھر سے بھاگی ہے؟ میں نے کہا، بتاتی ہوں خالہ، دم تو لینے دو، اور ان کا شکریہ کہو جو مجھے یہاں تک لائے ہیں۔ اب خالہ نے اس نوجوان پر توجہ دی اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو صدام ہے۔ صدام تم یہاں؟ ہاں خالہ جی، یہ مجھے سڑک پر ڈری سہمی بھاگتی ہوئی ملی، آپ کا پتہ بتایا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ سنجیدہ ہے، آپ کے پاس لے آیا۔ شکریہ بیٹا، شاید تم جانتے ہوگے یہ میری آپا سریا کی بیٹی ہے۔ ہاں جی خالہ، جانتا تھا۔ اچھا بیٹا کچھ کھا پی لو، تب تک اس کے بھی حواس درست ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ وہ خالہ کے شوہر یعنی میرے اکلوتے خالو کا بھانجا تھا۔ خدا نے مجھ کو اور میری عزت آبرو کو بچانا تھا کہ یہ فرشتہ میرے راستے میں آیا۔ ان کا گھر بھی وہاں ہی تھا جہاں میں بھاگتے بھاگتے ان سے ٹکرا گئی تھی۔ شکر کیجئے کہ اس کی کہانی کا انجام المیہ نہیں بلکہ خوشگوار ہوا، کیونکہ جب میں نے ساری بات خالہ اور صدام کی موجودگی میں بتائی تو ان کے دل میں نیکی کی شمع کی لو تیز ہو گئی، اور یوں خالو جان نے خالہ کے خیال کی اہمیت کرتے ہوئے صدام کے والدین کو راضی کر کے میری اس کے ساتھ شادی کرا دی۔ جو تحفظ مجھے باپ کے گھر ملا اور نہ ماں کے گھر، وہ مجھے خالہ اور خالو کے ذریعے صدام کے گھر میں مل گیا۔ سچ ہے کہ شوہر اچھا ہو تو اس کے گھر سے بڑھ کر کوئی پرامن جگہ نہیں، اور شوہر سے بڑھ کر کوئی بہتر محافظ نہیں۔